نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عورتوں اور مردوں کو اکٹھے ننگے بدن، ننگے پیر اور بے لباس اٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت یعنی روز محشر میں سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دیا جائے گا، جبکہ خاتم النبیین اور امام الانبیاء تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مجرمو آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ اس طرح عدالت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے میت میں نزول و اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و کناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی تھی۔ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کرتا ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موہد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و صدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ سب کو دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ کافروں کے طاقت، قوت اور غلبے کے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ فرمائے گا، میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ وہ کہے گا، یا اللہ تو تھا لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نفاذ، عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا، یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا نو نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے۔ آج نیک کمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گے کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔
فرشتے کہیں گے سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے سیدھے جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا و بینا لوگوں، اے ہوش و خرد رکھنے والے، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سواشنی نہ ہوگا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائے گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا آخر کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، تو کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خطرہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ ان آیات اور حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے، کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلے گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تاہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج کو چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دی جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں، اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں گے، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں۔ جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے، یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا
تو سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم کی جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ میں بھی جلائے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تذکیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بلکہ سورۃ تکویر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں گبن اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ اسے بردباری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ دینے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی حالت ایسی ہوگی کہ گبن اونٹیں جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستی میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوشت نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو نیچے سے اوپر تک عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درم برم کر دیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالی نے فرمایا ہر انسان جان لے گا اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، درندے اور پرندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانور میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہ وہاں پہنچے گے تو انہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ آہ پکار کر رہے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو ادا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امتوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر لباس کے۔ یعنی جیسے بچے ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو ننگے بدن پیدا ہوتا ہے، ننگے پیر ہوتا ہے، بغیر لباس کے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جب تم کو جمع کرے گا میدان حشر میں، تمہاری قبروں سے نکالے گا تو اس حال میں نکالے گا کہ تمہارے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے اور بغیر لباس کے ہوں گے۔ اس واقعے کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور متفقہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت کے روز ننگے بدن، ننگے پیر جمع کرے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو ننگے بدن جمع کرے گا، جہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں ہوگی؟ کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو حیا محسوس نہیں ہوگی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں کو میدان حشر میں ننگے جمع کرنے کے پیچھے کیا مصلحت ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ یعنی میدان حشر میں اور قیامت کے روز انسان اس قدر ہیبت اور خوف میں مبتلا ہوں گے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے ستر کی طرف دیکھے، کسی کے بدن کی طرف دیکھے۔ یعنی ان کو خبر تک نہیں ہوگی کہ ہم ننگے ہیں یا کوئی یہاں پر ننگا بھی ہے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا اور کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ کسی کے ستر کو دیکھے۔ بعض دوسری احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا کہ انسانوں کو اس قدر پسینہ ان کے جسم سے ارزا ہوگا کہ زمین کے 70 ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا۔ اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اپنے بارے میں ہر آدمی کو فکر لاحق ہوگی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے میں کون کس کی طرف دیکھے گا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور بھی بہت ساری جگہ پر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں سب سے پہلے جس بندے کو لباس پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے روز سب سے پہلے لباس دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز سب سے پہلے کیوں حاصل ہوگا؟ حالانکہ مقام اور مرتبے میں تو تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا مقام سارے انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعزاز آپ کو حاصل کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت ابراہیم کو کیوں ملے گا؟ تو اس کے متعلق علماء کرام نے مختلف جواب دیے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے خلاف اور قوم کے بتوں کے خلاف خود ایک بڑی جنگ اللہ کے راستے میں لڑی تھی اور توحید کا علم بلند کیا تھا، یہاں تک کہ طیش میں آ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا اور لباس اتار دیا، ان کو آگ میں اللہ کے راستے میں ننگے بدن، ننگے جسم میں بے لباس کر کے ڈالا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز میں، کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا، ننگے بدن کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز میں ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ ایک وجہ علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے زیادہ روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو یہ مقام دیا جائے گا تاکہ ان کا دل سب سے پہلے مطمئن ہو جائے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے یہ مقام حضرت ابراہیم کو دیا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں اور ایک بڑے مقام پر فیض ہیں۔ ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے، آپ سے نبیوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے جو آپ کے اولاد میں پیدا ہوئے اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو یہ مقام عطا فرمائیں گے۔
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بعد لباس پہنایا جائے گا، لیکن آپ کو جو لباس دیا جائے گا وہ حضرت ابراہیم کے لباس سے کہیں زیادہ عمدہ اور قیمتی ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز ملنا یہ آپ کی ایک جزوی فضیلت ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے، آپ مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، آپ مرد تبع ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ بس ہمیں ان روایات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے اور ہمیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔